السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 26 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے پارٹ نمبر 1 پیش کیا جا چکا ہے، جس کے اندر معطل، محموز، مضاف اور صحیح کس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بحث کی تھی۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ یہ سبق اور آنے والی اسباق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ اس سے پہلی والا جو ویڈیو تھا پارٹ نمبر 1، اس کے اندر اس سبق کا ترجمہ کر دیا گیا تھا۔ آج ہم تمارین حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہذہ امثلۃ للفعل المعطل للفاعل، یہ معطل فعل معطل فاعل کی چند مثالیں ہیں۔ وجد یجد، اس کا معنی ہے پانا۔ وصل یصل، اس کا معنی ہے پہنچنا۔ وزن یزن، تولنا۔ وعد یعد، وعدہ کرنا۔ یہ ضرب یضرب سے ہے، یہ چاروں فعل ضرب یضرب سے ہے۔ وضع یضع، رکھنا۔ وہب یہب، دینا۔ وجب یہ وضع اور وہب یہ باب فتح یفتح سے ہے۔ وجب یجب، ضروری ہونا، واجب ہونا، یہ باب ضرب یضرب سے ہیں۔ وقف یقف، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، رکنا، اور واقف ہونا بھی ترجمہ ہوتا ہے مطلع ہونا، یہ دونوں باب ضرب یضرب سے ہیں۔ تو وجد، وصل، وزن، وعد، یہ چار تو باب ضرب یضرب سے ہیں۔ وضع، وہب، یہ دونوں باب فتح یفتح سے ہیں، اور وجب اور وقف یہ بھی باب ضرب یضرب سے ہے۔ اور یہ مثال واوی ہیں، کیونکہ فا کلمے کے اندر حرف علت ہیں۔ تأمل المثال ثم اکتب مضارع الافعال الآتیہ، مثال کو سوچئے پھر آنے والے افعال کا مضارع لکھیے۔ وجد یجد، اصلہ یوجد، یعنی یجد مضارع جو اصل میں یوجد تھا۔ حذفت منہ الواو، اس میں سے واو کو حذف کر دیا گیا، یجد ہو گیا۔ اسی طرح وقف یقف، وزن یزن، وصل یصل، وجب یجب، وعد یعد، یہ باب ضرب سے ہیں۔ اور اسی طرح ولج یلج، ولج اس کا معنی ہو دخل، ولج کا معنی ہوتا ہے دخل، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، پوری آیت کریمہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ ودع یدع، اب یہاں پر کیا وضع مضارعہ یدع، لأنہ مثل ذهب یذهب، اس لیے کہ وہ ذهب یذهب کی طرح ہے، یعنی ذهب یذهب یہ باب فتح یفتح سے ہے۔ اسی طرح وضع یدع یہ بھی باب فتح یفتح سے ہے۔ وہب یہب، وہب مثل وضع، یہ بھی وہب بھی باب فتح یفتح سے ہے۔ تو وضع کا مضارع آئے گا یدع، اور وہب کا مضارع آئے گا یہب۔ تأمل المثال ثم صغ الامر من الافعال الآتیہ، مثال کو سوچئے پھر آنے والے افعال میں سے امر کو بنائیے۔ تقف، اس کا امر کا صیغہ ہوگا قف۔ اب آگے کہہ رہے لا يحتاج الى الحمزة لأن اوله متحرک، یعنی یہاں پر تقف میں سے آپ تا کو نکال دیں گے تو چونکہ عین کلمہ جو ہے مجرور ہی رہتا ہے، اس لیے یہاں پر شروع میں حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی تزن، اس کا امر کا صیغہ آئے گا زن۔ تائد، اس کا امر کا صیغہ آئے گا عید۔ میں ایک امر کی پوری گردان بتلا دوں وزن یزنوں سے۔ زن، تول تو ایک مرد۔ زنا، تولو تم دو مرد۔ زنو، تولو تم سب مرد۔ زنی، تول تو ایک عورت۔ زنا، تولو تم دو عورتیں۔ زنا، تولو تم سب عورتیں۔ تو یہ ضرب یضرب سے امر کی گردان ہے۔ بقیہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں،
اگر فتح یفتح سے ہوگا جیسے ودا یدہ دا تو اس کا معنی ہوتا ہے رکھ، دا رکھ تو ایک مرد، دعا رکھو تم دو مرد، داؤ رکھو تم سب مرد، دائی رکھ تو ایک عورت، دعا رکھو تم دو عورتیں، دانا رکھو تم سب عورتیں۔ تو یہاں پر پہلا جو حرف ہے جو عین کلمہ ہے یہاں پر اس کے اوپر آپ زبر پڑھیں گے، اور وزن زنوں میں زیر پڑھیں گے زن، اور فتح یفتح میں دا۔ تہب اس کا امریکہ سگائے گا ہب، تداؤ اس کا امریکہ سگائے گا دا۔ اقرأ ما یلی نیچے کا پڑھیے۔ متی تصل الطائرۃ من پاریس، ہوائی جہاز پیرس سے کب پہنچے گا؟ تصل فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ والنصف، وہ 11:30 بجے پہنچے گا۔ یجب علینا ان نفہم القرآن الکریم ونعمل بہ، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قال لی الطبیب دع ھذا القرص علی اللسان ثم ابلعہ، ڈاکٹر نے مجھ کو کہا کہ یہ گولی رکھ، یہ ٹکیا یا یہ گولی رکھ لے زبان پر، پھر اس کو نگل لے۔ بلا یبلعو کا معنی ہوتا ہے نگلنا، اور قرصن کہتے ہیں گولی کو بھی، ٹکیوں کو بھی، یا کوئی بھی گول بھی، جیسے روٹی کا جو پیرا ہوتا ہے یا پوری کا جو پیرا ہوتا ہے اس کو بھی قرصن کہتے ہیں، ٹکیے کو، یا اسی طرح گولی ٹیبلٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ستجدنی فی البیت بعد صلاۃ العشاء انشاءاللہ، ان قریب تو مجھ کو گھر میں عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ پائے گا، ان عشاء کی نماز کے بعد ان قریب میں گھر میں ہی ملوں گا۔ قف ہونا یا سائق انا اريد ان انزل، اے ڈرائیور یہاں رک جائیے میں اترنا چاہتا ہوں۔ زنلی کلو گرامن من السکر یا بقالو، اے پرچو فروش 1 کلو شکر میرے لیے تول دیجئے۔ ویجوز زنی، یا زنلی بھی کہہ سکتے ہیں اور زنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ زن تو امریکہ سے گئے تو تول دے، اور لی میرے لیے، تو لی کی جگہ پر آپ نون بھی یہ یا لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ، لام کے بغیر، زنی کلو گرامن۔ یا سلمہ دائی ھذا الکتاب علی مکتبی، اے سلمہ یہ کتاب میری میز پر رکھ دے۔ لماذا تقف ہنا یا اخی اجلس، اے میری بھائی تو کیوں یہاں کھڑا ہے، بیٹھ جا۔ لا تقف فی الطریق، راستے میں مت کھڑا ہو۔ قال اللہ عز وجل فی سورۃ سبا، اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے وہ چیز جو کہ زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور وہ چیز جو کہ اس سے نکلتی ہے، ہا یعنی ارض زمین، وما ینزل من السماء، اور وہ چیز جو آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور وہ چیز جو اس میں چرتی ہے، وہو الرحیم الغفور، اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وقال تعالیٰ فی سورۃ الشورى، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ وہ چاہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، وہ دیتا ہے اس شخص کو جس کے لیے مؤنث چاہے، یعنی جس کے لیے مؤنث چاہے یعنی بیٹی چاہے اس کو بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ دیتا ہے جس کے لیے وہ مذکر چاہے۔ تو اناسن مؤنث اور ذکورن یعنی مذکر، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور جس کے لیے چاہے اس کو بیٹے ہی بیٹے دے۔ پھر آگے قرآن کریم کے اندر او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے چاہے بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی دے۔ یہاں پر تو صرف یہاں تک آیت ہے، لیکن آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کے لیے چاہے بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی دے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے، نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا یہاں پر میں کہتا چلوں کہ ایک آدمی تھا، وہ قسمتیں بتایا کرتا تھا،
اپنی مستقبل کی باتیں بتلایا کرتا تھا، تو کسی نے جا کر ان سے کہا کہ میری اولاد ہوگی، تو اس نے گول گول انداز کے اندر کہہ دیا بیٹا نہ بیٹی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا مجھے کیا ہوگا، اس کو بھی کہا بیٹا نہ بیٹی۔ تیسرا آیا، اس کو بھی کہا مجھے کیا ہوگا، میرے گھر کے اندر کیا ہوگا، تو اس کو بھی کہا بیٹا نہ بیٹی۔ اب پہلا آدمی جو آیا تھا اس نے آ کر کہا کہ میرے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا بیٹا نہ بیٹی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے کہا میں نے کہا تو تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی نہ کا تعلق ادھر جوڑ دیا، بیٹا نہ یعنی بیٹا نہیں بیٹی۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ میرے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تو تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی نہ کو دونوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہ بیٹا نہ بیٹی کے 3 مطلب نکلتے ہیں، جیسا جیسا آپ وقف کریں گے، اگر بیٹا یہاں پر رک جائیں گے اور نہ بیٹی کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بیٹی نہیں، اور اگر بیٹا نہ اس پر وقف کریں گے تو بیٹا نہیں بیٹی، اور اگر ساتھ میں بول دیں گے بیٹا نہ بیٹی تو اس کا نہ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا، نہ بیٹا بھی نہیں اور بیٹی بھی نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ بیٹا پر وقف کرو نہ بیٹا بعد میں بولو، نہ پر وقف کرو بیٹا نہ اور پھر بیٹی کہو، اور ساتھ میں بول دو بیٹا نہ بیٹی آخر میں وقف کرو، تو کتنا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر بھی جو اوقاف ہیں، وقف کے جو قواعد ہیں، اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وقف کہیں اور ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر آدمی وقف کر دے تو پورا معنی اور مطلب بھی بدل سکتا ہے۔ خیر، یہ تو لطیفہ یاد آ گیا تو اس کہہ دیا۔ اب آئیے اصل مطلب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ للاسم المصغر، اس میں تصغیر کی آنے والی مثالوں کو سوچئے۔ دیکھیے، اس میں تصغیر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جس میں چھوٹا پن بتایا گیا ہو، جیسے اردو میں پنکھا بڑے پنکھے کو کہتے ہیں اور پنکھی چھوٹے پنکھے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں جو پنکھا ہے اس کو اسم مکبر کہا جاتا ہے اور پنکھی کو اسم مصغر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی چچا چچی، چمچا، ایسے ہی چمچا چمچی، تالا تالی، ٹھیلا ٹھیلی کو سمجھ لیجئے۔ جو بڑے پن کو بتلائے وہ اسم مکبر ہیں، جیسے یہاں پنکھا، چمچا، تالا، ٹھیلا، اور جو چھوٹے پن کو بتلائے وہ اسم مصغر ہیں، جیسے یہاں پر پنکھی، چمچی، تالی اور تھیلی۔ اردو میں یا لگا کر اسم مصغر بنایا جاتا ہے، یعنی الف کا یا بنا دیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے ہر جگہ الف کا یا بنا دینے سے اسم مصغر نہیں بن جاتا۔ کبھی الف کا یا بنا دینے سے اسم مؤنث بن جاتا ہے، جیسے بکرا بکری، بکرا مذکر ہے بکری مؤنث ہے، چچا چچی، دادا دادی، نانا نانی، ان تمام الفاظ میں بکرا، چچا، دادا، نانا یہ اسم مذکر ہے، اور بکری، چمچی، دادی، نانی یہ اسم مؤنث ہے۔ اردو میں یا اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ خیر، ہماری بات چل رہی تھی اسم تصغیر کی۔ عربی کے اندر ثلاثی سے اسم تصغیر فاعل اور فاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے کلب کتا سے کلیب چھوٹا سا کتا، اخن بھائی سے اخیٌ چھوٹا سا بھائی، اختن بہن سے اخیۃ چھوٹی سی بہن، ایسے ہی ابن بیٹا سے بنیٌ چھوٹا سا بیٹا، بنتن یا ابنتن لڑکی، اس سے بنیۃ چھوٹی سی لڑکی۔ ان اسماء میں کلب، اخن، اختن، ابن، بنتن یہ اسم مکبر ہیں، اور کلیب، اخی، اخیۃ، بنی، بنیۃ اسم مکبر ہے، اور کلیب، اخی، اخیۃ، بنی، بنیۃ اسم مصغر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل ایسے اسم کو کہتے ہیں
یعنی اس سبق کے اندر اس میں تفصیل بھی آگے چل کر آ رہا ہے، اس لیے اس کو بھی کہتا چلوں۔ ایسے اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی شے میں صفت کی زیادتی دوسرے کے مقابلے میں سمجھی جائے، جیسے احسن و زیادہ خوبصورت، اکبر و زیادہ بڑا۔ اس کا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس کا مفصل اور مکمل بیان اس کتاب کے سبق نمبر 3 پارٹ نمبر 1 میں بیان کر دیا گیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دی گئی ہے، اس پر کلک کر کے دیکھ لیجئے۔ بس یہاں اتنا یاد رکھیے کہ صحیح سے اس میں تفضیل افعل کے وزن پر ہوتا ہے اور مضاعف و ناقص سے بھی اسی وزن پر ہوگا، لیکن ادغام اور تعلیل کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی۔ جیسے حبیب ان سے احب، قلیل ان سے اقل، یہ مضاعف ہے، اور غنی ان سے اغنا، غبی ان سے اغبا، قوی ان سے اقوا، یہ ناقص ہیں۔ تأمل الامثلة الآتية للاسم المصغر، اسم مصغر کی آنے والی مثال کو سوچیے۔ ولید، اس کا معنی ہے ولد صغیر، چھوٹا لڑکا۔ جبیل، اس کا معنی ہے جبل صغیر، چھوٹا پہاڑ۔ نہیر، اس کا معنی ہے نہر صغیر، چھوٹی نہر۔ قلیب، اس کا معنی ہے کلب صغیر، چھوٹا کتا۔ صغر الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسماء کی اس میں تصغیر لائیے۔ رجل، اس کا اس میں تصغیر آئے گا رجیل۔ قلم قلیم، طفل طفیل، نجم نجیم۔ تأمل الامثلة الآتیۃ لاسم التفضیل، اس میں تفضیل کے آنے والی مثالوں کو سوچیے۔ قلیل اقل، یعنی کم۔ لذیذ الذ، مزیدار۔ الذ زیادہ مزیدار۔ شدید سخت، اشد زیادہ سخت۔ حبیب محبوب، پیارا۔ احب زیادہ محبوب، زیادہ پیارا۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ بقی اقل من ساعۃ، ایک گھنٹے سے کم باقی رہ گیا۔ البرتقال لذیذ والتفاح ألذ منہ، سنترا مزیدار ہے اور سیب اس سے زیادہ مزیدار ہے۔ ابی حبیب الی و امی احب الی منہ، میرا باپ مجھے محبوب ہے اور میری ماں مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میرے باپ سے بھی محبت ہے لیکن ماں سے مجھے زیادہ محبت ہے۔ البرد الیوم اشد، ٹھنڈی آج سخت ہے۔ ما احب الدروس الیک، تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ سبق کیا ہے، یعنی کون سا ہے۔ احب الدروس الی القرآن الکریم، میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ سبق قرآن کریم ہے۔ کانت الطلاب قلیلا امس والیوم هم اقل، طلبہ گزشتہ کل کم تھے اور آج وہ اس سے بھی کم ہے۔ من احب الناس الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تیرے نزدیک کون ہے۔ احب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے۔ ہا ہوا دا، لیجئے یہ رہی۔ مذکر کے لیے ہوا لائیں گے اور مؤنث کے لیے ہی لائیں گے، اور مذکر کے ساتھ زا لائیں گے اور مؤنث کے ساتھ زی لائیں گے۔ جیسے یہاں پر این الکتاب، کتاب کہاں ہے، تو ہا کے بعد ہوا آیا اور زا آیا، ہا ہوا زا، لیجئے یہ رہی کتاب۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے، ہا ہی زی، لیجئے یہ رہی گھڑی۔ این ابراہیم، ابراہیم کہاں ہے، ہا انا ذا، لیجئے یہ رہا میں۔ یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمہ مذکر فیقول احد الطلاب ہا ہوا ذا، یعنی ہا ہوا ذا کب کہیں گے
اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ استاد کوئی چیز تلاش کریں گے، یعنی ایسے ظاہر کریں گے گویا کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جس کا نام مذکر ہو، یعنی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مذکر سے تعلق رکھتی ہو، تو طلباء میں سے ایک کہے گا ہا ہوا ذا، یعنی استاد سے کہیں گے کہ یہ لیجئے، یہ رہی وہ۔ ثم يتظاهر بالبحث عن شيء اسمه مؤنث ويقول احد الطلاب ها هي ذی، پھر استاد ایسی چیز کو تلاش کرنے کو ظاہر کرے گا جس کا نام مؤنث ہے، اور طالب علم میں سے ایک طالب علم کہے گا ہا ہی ذی، لیجئے یہ رہی وہ۔ ثم يتظاهر بالبحث عن طالب ويقول المبحوث عنه نفسه ها انا ذا، پھر استاد کسی طالب علم کے بارے میں، ایک مخصوص طالب علم کے بارے میں تلاش کرے گا، تلاش کرنے کو ظاہر کرے گا، تو جس کے بارے میں تلاش کر رہا ہے وہ خود کہے گا کہ ہاں انا ذا، لیجئے یہ رہا میں۔ خیر تو ہا ہوا ذا مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ہا ہی ذی مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اور ہا انا ذا یہ خود اپنے لیے آدمی استعمال کرے گا، مذکر ہو کہ مؤنث ہو۔ تأمل المثال ثم قوّن جملا مثلہ مستعملا فیہا یجب علی مستعینا بالکلمات الواردۃ بین القوسین، مثال کو سوچئے پھر اسی جیسے جملے بنائیے، اس میں یجب علی کا استعمال کرتے ہوئے مدد لے کر ان کلمات کی جو قوسین کے درمیان وارد ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ یعنی یجب کا معنی ضروری ہے، پھر کس پر ضروری ہے اس کے ساتھ آپ لگائیں گے علی، اور جو جس پر ضروری ہے وہ ضمیر لے آئیں گے، جیسے یہاں پر علینا ہم پر، علیکا تجھ پر، علیہ میرے اوپر، ضمیر جیسی لائیں گے اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن یجب علی اتنا تو لائیں گے ہی۔ جیسے یہاں پر یجب علینا ان نفہم القرآن ونعمل بہ، ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر اسی کو آپ واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال کریں تو یوں کہیں گے یجب علیک ان تفہم القرآن وتعمل بہ، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اگر خود کے بارے میں کہنا ہو، اکیلے کے بارے میں، تو کہیں گے یجب علی ان افہم القرآن واعمل بہ، میرے اوپر ضروری ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں اور میں اس پر عمل کروں۔ اور اگر صراحتاً اس میں ظاہر لانا ہو، جیسے یہ کہنا ہو کہ زید پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو کہیں گے یجب علی زید ان یفہم القرآن ویعمل بہ، زید پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو آگے اب دیکھیے یجب علینا، یجب علیک ان تکتب الواجبات بانتظام، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو ہوم ورک کو ترتیب سے لکھے۔ یجب علیکی ان تحفظی سورتین ھذا الاسبوع، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اس ہفتے میں 2 سورتیں یاد کرے۔ یجب علیکم ان تخرجوا من الفصل بہدوء، تم سب پر ضروری ہے کہ تم کلاس سے سکون و وقار کے ساتھ نکلو۔ یجب علیکم ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس، تم پر ضروری ہے کہ تم درس گاہ میں داخل ہو جاؤ استاد کے داخل ہونے سے پہلے۔ یجب علیک ان تدرس اللغۃ العربیۃ لأنہا لغۃ القرآن، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو عربی زبان پڑھے اس لیے کہ وہ قرآن کی زبان ہے۔ الذہاب مصدر ذہب یذہب، ذہاب یہ ذہب یذہب کا مصدر ہے۔ نقول ہم کہیں گے مصدر کا وزن الگ الگ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ذہاب ہے اور بعض جگہ پر اس کا وزن فعول بھی آتا ہے، جیسے دخول داخل ہونا، خروج نکلنا وغیرہ، یا اسی طرح صعود چرنا،
تو فعول ان کے وزن پر بھی ثلاثی مجرد کا مصدر آتا ہے، اور اسی طرح یہ ذہاب یہ الگ وزن ہے۔ ارید الذهاب الی البیت، میں گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یا استاد ارجو ان تسمح لی بالذهاب الی المستشفى، اے استاد میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ کو ہاسپٹل کی طرف جانے کی اجازت دیں۔ خرجت من الفصل للذهاب الی المدیر، میں نکلا درسگاہ سے پرنسپل کے پاس جانے کے لیے۔ هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق ذهابا و ایابا، یہ دمشق کی ہوائی جہاز کی آنے جانے کی ٹکٹ ہیں۔ ذهابا کا معنی آنا اور ایابا کا معنی ذهابا کا معنی جانا اور ایابا کا معنی آنا، یعنی آمد و رفت، یعنی یہ آمد آنے جانے کی ٹکٹ ہے۔ هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق ذهابا و ایابا، یہ دمشق کی ہوائی جہاز کی آنے جانے کی ٹکٹ ہے۔ تذکرۃ کا معنی ٹکٹ، اس کی جمع آتی ہے تذاکر۔ الکلمات الجدیدۃ نئی کلمات، اجنبی پردیسی، محفظۃ بستہ تھیلا پاکٹ وغیرہ، نقد پیسے جمع نقود، خطا غلطی جمع اخطاء، ایاب آنا، الذهاب جانا، قرص جمع اقراص، ٹکیا پیرا ٹیبلٹ، تذکرۃ ٹکٹ جمع تذاکر، کلو گرامن کلو گرام جمع کلو گرامات، انسا مؤنث جمع اناث، ذکر مذکر جمع ذکور، بانتظام ترتیب کے ساتھ۔ وجب یجب وجوباً ضروری ہونا واجب ہونا، ارج یارج عروجن چرنا، بلیا یبلعو بلان نگلنا، بلا یبلعو کذالک صحیح، بلا یبلعو سے بھی آتا ہے، سمیع اسمعو سے اور فتح یفتح دونوں سے آتا ہے نگلنا۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 26 کا پارٹ نمبر 2۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔